اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نئے نئے باریکی نکات کو بیان کرتے رہیں گے، نئی نئی چیزیں ملتی رہے گی، نئے نئے انکشافات ہوتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو بہرحال میرے محترم، آج کی جو محفل ہے، مجلس ہے، گفتگو کا مقصد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے اخلاق کا یہ پہلو، یہ بہت بڑا پہلو ہے، بہت اہم پہلو ہے، ان کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ اخلاق انسانی عادات کو کہتے ہیں۔ انسان پیدا ہونے کے بعد جب اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے، ماں باپ کی گود میں جب پلتا ہے، بڑھتا ہے، معاشرے ارد گرد کے حالات و واقعات مختلف انداز میں، مختلف طور پر مشتمل ہو کر جب ان کا ایک مزاج بنتا ہے، ان کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اخلاق فاضلہ بھی ہوتا ہے، اخلاق رذیلہ بھی ہوتا ہے۔ سچ بولنا یہ اچھی عادت ہے، جھوٹ بولنا یہ بری عادت ہے، انصاف کرنا یہ اچھی عادت ہے، ظلم کرنا یہ بری عادت ہے، وعدہ کرنا یہ اچھی عادت ہے، وعدہ نبھانا اور وعدہ کو توڑ دینا یہ بری عادت ہے۔ تو عادات اخلاق کو کہتے ہیں۔ عادت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق و عادات کردار میں سے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا فرمایا تھا، اور یہ بات صرف ان کی محبت اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہی جاتی ہے، بلکہ واقعات اور حالات شاہد ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام میں سے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کالی کملی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے عمدہ، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ پوری انسانیت میں سب سے عظیم شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور انسانی طبقہ میں سے صحابہ کرام کا طبقہ اخلاق کے اعتبار سے سب سے عمدہ تھا۔ تو بہرحال میرے محترم، انسان کی عادت کا اثر صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے معاشرے میں اور پوری سوسائٹی میں اس کی عادت اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان یہ چاہے کہ میں دنیا سے بالکل کٹ چھٹ کر، الگ ہو کر، علیحدہ ہو کر زندگی گزاروں، تو یہ محال ہے، ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ تقاضے انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تقاضوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کی عادت کا اثر صرف ایک ذات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عادت کا اثر سوسائٹی پر اور معاشرے پر بھی پڑتی ہے۔ حضرات علماء کرام نے مثال دے کر فرمایا کہ ساری انسانیت ایک مشین کے مانند ہے، اور اس مشین کے جو پرزے ہیں وہ انسان ہے۔ اگر وہ پرزے صحیح رہیں گے، درست رہیں گے، تو مشین چلے گی، ٹھیک ٹھاک چلے گی۔ اگر پرزے خراب ہو جائیں گے، آدھے یا آدھے سے زائد اکثر حصہ اگر خراب ہو گیا، تو وہ مشین بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انسانی بستی میں سے، انسانیت میں سے لوگوں کا، اور اسی طرح سے رہنما لوگوں کی اگر عادت اچھی ہو گئی تو معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ماحول اچھا بن جائے گا، معاشرے میں سدھار آ جائے گا۔ اگر عادت بگڑ گئی تو معاشرہ اخلاقی اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے محترم، میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا۔ یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔
ولادت ہوتے ہی، پیدائش ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آتے ہی فوراً نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ نقطے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ 40 سال تک، 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا۔ 40 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی، امانت داری، حق گوئی، راست گوئی، پاک بازی، یہ سارے عادات کو، اخلاق کو نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان اور کلمے میں اس زمانے کے لوگوں کو تردد تھا، شک تھا۔ ایمان اور کلمہ، اگر ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ چودراہٹ کے لیے اور اپنی منمانی کے لیے اس کو خطرہ محسوس کرتے تھے۔ تو ایمان اور کلمے میں ان لوگوں کو تردد تھا، شک و شبہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کی بے داغ جوانی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی تردد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کا جب اعلان فرمایا، نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو جو لوگ آپ کو پہلے صادق، سچا، امین، امانت دار کہتے تھے، وہ آپ کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن نبوت کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، بے داغ جوانے کے بارے میں انگلیاں نہیں اٹھائی۔ اس طرح سے کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اخلاق سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم خلق عطا فرمایا تھا، بہترین عادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تم میں سے جن کے اخلاق زیادہ بہتر ہو، اچھے ہو، وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہے۔ اور پھر خود آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرب قیامت میں اسے نصیب ہوگا، میرے قریب قیامت میں سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، عمدہ ہوں گے۔ اور ایک پھر دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم معاشرے میں، سوسائٹی میں اچھے انسان کو تلاش کرنا چاہو تو دیکھو وَأَحْسَنُهُمْ خُلْقًا، کہ اس کے اخلاق اچھے، عمدہ ہے، بہتر ہے۔ اگر اچھے اخلاق والا ہے، عمدہ اخلاق والا ہے، تو معاشرے میں وہ اچھا انسان ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اخلاق سے نوازا تھا۔ طبرانی، بیہقی، ابن حبان، حاکم رحمہم اللہ اور جیسے قابل اور معتبر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم زید ابن سعنا وہ اگلی کتابوں کو جاننے والے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگلی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ہم نے پڑھ کر رکھا تھا، اخلاق کو، کردار کو ہم نے پڑھ کر رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سارے اخلاق، وہ سارے کمالات، ساری خوبیاں، سارے اوصاف ہم نے پائے، لیکن دو چیز مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ دو چیزوں میں سے ایک پہلی چیز یہ تھی کہ غصے پر آپ کا حلم غالب ہو، غصے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بردبار ہو، حلم غالب ہو جائے، اور جب سخت بات، غصے کی بات کہی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس میں نرمیت کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نرم ہو جائے۔ مجھے اس کے بارے میں یہ دو باتیں مجھے پتہ نہیں چلا، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو پڑا، میں انتظار میں تھا کہ کب اس طرح سے آزمانے کا اور یہ دو باتیں جاننے کے مجھے موقع ملے۔ اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع عنایت فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے
اور کچھ کھجوریں قرض کے طور پر لے گئے۔ ایک متعین مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ متعین مدت اور وقت گزرنے سے 2-3 دن پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلا گیا اور میں نے تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دی، یہ بھی نہیں کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ جو وعدہ کیا گیا ہے، وعدہ کا وقت اور وعدہ کی گھڑی نہیں آئی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی ہوتے، کسی سے وعدہ کیا ہوتا تو فوراً گالن گلوچ کرنا شروع کر دیتے، دھمکانا شروع کر دیتے۔ اگر کوئی پاور مین آدمی ہے، حیثیت والا ہے، تو اپنا اثر ان کے اوپر دکھانا شروع کر دیتے۔ ایسا ہوتا ہے معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ میری چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے واپس لوٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، سن رہے ہیں۔ میں نے ذرا سختی کا مظاہرہ کیا، غصے کا اظہار کیا اور ذرا سخت سست بات کہی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ میں نے کیا کہا کہ تمہارے خاندان میں ایسے ہی ہے، قرض لینے کے بعد ایسے ہی ہیلا حوالہ کیا جاتا ہے، سارے خاندان والے تمہارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی اگر خاندان کا واسطہ دے، خاندان والوں کو برا بھلا کہے تو فوراً گریبان پکڑ لیتے ہیں، شرٹ کا کالر پکڑ لیتے ہیں۔ بات میری اور تمہارے درمیان کی ہے، میرے خاندان والے بیچ میں کہاں سے آ گئے، میرے گھرانے والے بیچ میں کہاں سے آ گئے، ایسی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا، ایسا مظاہرہ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ میں نے ذرا غصے اور سختی کا مظاہرہ کیا، غصے کی وجہ سے میری آنکھ لال ہو گئی، گھور کر میں نے دیکھا صحابہ کرام اطراف میں ارد گرد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی غصے میں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، غصے میں ہے، جلال میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ پھر میں نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شال تھی، شال کو پکڑا اور کہا کہ چلو میرا قرض ادا کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور نکالنے کے بعد کہا کہ دشمن خدا، کیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایسا سلوک کرتا ہے؟ غصے میں ہے، بے قابو ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تمہارے بارے میں ایسا توقع نہیں تھا، ایسی امید نہیں تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے تھے کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے قرض ادا کرنے کی تلقین کرتے، ابھارتے، اور یہ بندہ سامنے والا جو مجھ پر سختی کر رہا ہے اس کو آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ قرض وصول کرنے کی بات کہتے، لیکن تو نے تلوار نکال لی اور میان سے تلوار نکال کر ان کے سر اڑانے کے چکر میں ہے، ان کے پیدر پہ ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیتے میں آپ کی طرف سے ان کے قرض کو ادا کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں ادا کر دو، جتنا قرض ہے اتنا ادا کرو، اور اس کے ساتھ 20 سا، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، 20 سا زیادہ ان کو دے دو، اس وجہ سے دو کہ ان کے ساتھ تم نے سختی کا معاملہ کیا اور بد کلامی کا معاملہ کیا، اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں ان کو دے دو۔ چنانچہ ان کو دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 باتیں مجھے معلوم نہیں تھی، 2 چیزوں کے بارے میں، آپ کے اخلاق اور عادت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس واقعہ سے میں معلوم کر لیا، پتہ چل گیا، فوراً وہ ایمان قبول کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ تھا، کردار یہ تھا، غصے کی حالت میں بردباری، حلم کا مظاہرہ کرنا، غصہ ہونے کے بجائے نرمیت کے ساتھ پیش آنا، سلوک کرنا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک ان پڑھ گوار جنگل کا رہنے والا شخص آیا
اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو شال تھی، چادر تھی، ان کو پکڑ کر کھینچنے کی وجہ سے، رگڑ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، اور اتنا زور سے انہوں نے جھٹکا دیا کہ سامنے جو دیوار تھی، دیوار میں اگر سر ٹکرا جائے، لگ جائے تو زخم بھی ہو سکتا تھا۔ اس طرح سے معاملہ کیا جنگل کے رہنے والے آدمی نے، ان پڑھ گوار نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کیا اور کہا، فرمایا کہ ایسا کیوں کیا، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے 2 اونٹ ہیں، 2 اونٹ تھے ان کے پاس، یہ 2 اونٹوں کو گلے سے بھر دو، کیونکہ تمہارے پاس جو مال ہے نہ تو تمہارا ہے نہ تو تمہارے باپ کا ہے، خدا کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دی اور جواب میں فرمایا کہ بالکل سچ کہا، یہ جو مال میرے پاس ہے نہ تو میرا ہے نہ تو میرے باپ کا ہے بلکہ خدا کا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ تو میرا حق نہیں ہے، میرا مال بھی نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، لیکن تم نے جو شال کھینچی اور کھینچنے کی وجہ سے جو مجھے کلفت ہوئی، تکلیف پہنچی، رنج پہنچا، یہ تو میرا حق ہے، اس کے بارے میں تم سے بدلہ لے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا بدلہ بھی نہیں دوں گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جاتے، پوچھتے جاتے، اس کے جواب میں وہ کہتا کہ میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا، اس کا عوض نہیں دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ ایک اونٹ پر کھجور کو لاد دیا جائے اور ایک دوسرے اونٹ پر جو کو لاد دیا جائے۔ تو بہرحال ان سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس درجے کا تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اخلاق کے کچھ اونچے منصب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا تھا، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ان واقعات میں آج کے جمعے کے بیان میں، خطبے میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، امتی کہلاتی ہے، تو ہمارا بھی حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنائیں، ان کردار کو اپنائیں، اوصاف کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو واقعات ہیں، سیرت کے جو پہلو ہیں، سیرت کے پہلو کو سن کر، جان کر، پڑھ کر اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، فکر کرے۔ یہ ہر امتی کے لیے اس میں پیغام ہے، سبق ہے، عبرت ہے۔ تو بہرحال میرے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے، مثال ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمن سامنے کھڑے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ، ان کو اگلے جو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے، کتنا بڑا پیغام ہے، سبق ہے کہ جانی دشمن، خون کے پیاسے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، اور صرف معاملہ بھی نہیں فرمایا بلکہ ان کے گھر کو امن کی جگہ قرار دیا کہ ان کے گھر میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی چھیڑے گا بھی نہیں، تم سے کوئی باز پرس بھی نہیں کرے گا، سوال بھی نہیں کرے گا۔ تو بہرحال میرے محترم، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، اوصاف کو، کردار کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اپنا کر اپنی زندگی کو سجانے کی، سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔